ہاورڈ نے وان کو سائن کر لیا۔ وان جمنازیم میں ہی ورک آؤٹ کر رہا تھا۔ وہ اور ہینک ایک بہتر ہوٹل میں منتقل ہو گئے تھے۔ منگل کو اسے ایک فائٹ کے سلسلے میں جیفرسن سٹی بھیجا گیا۔ مکینزی نامی سیاہ فام سے اس کی فائٹ ہوئی۔ تماشائیوں کی تعداد 700 تھی۔ مکینزی مقامی باکسر تھا، لیکن وان نے اسے پہلے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا۔ تماشائی حیران نظر آئے۔ اس کے اگلے روز وان نے جون کو خط لکھا اور اسے $45 بھجوائے۔ اس نے لکھا کہ وہ موقع ملتے ہی اسے اپنے پاس بلا لے گا۔ جان نے اس کا طویل خط پڑھا، کرارے نوٹوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھا اور اپنے ٹرنک میں سے چھوٹا سا ایک باکس نکال لایا۔ اس میں $40 تھے، اور وہ وان کے بھیجے ہوئے نوٹ ملا کر اس نے جیب میں رکھے اور کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ سڑک کا منظر اس کے لیے بیزار کن تھا۔ اس نے نوٹوں والی جیب کو تھپ تھپایا۔ بس اب وقت زیادہ دور نہیں، قریب آ گیا ہے، وہ بڑبڑایا۔ وان کار سے اترا اور ہینک کی طرف مڑا جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ہینک، یہاں سے میں پیدل چلوں گا، اس نے کہا۔ پیدل؟ وہ کیوں؟ ہینک نے حیرت سے کہا۔ جبکہ کار موجود ہے۔ بس میں پیدل چلنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک خوبصورت دن ہے اور مجھے فرصت بھی ہے۔ تم واپس جاؤ، میں پیدل ہی آؤں گا۔ لیکن تمہیں یہ تو بھی نہیں معلوم کہ وہ کون سی جگہ ہے۔ بھٹک گیا تو کسی سے راستہ پوچھ لوں گا، ضرورت پڑی تو ٹیکسی کر لوں گا۔ جیب بھی میری خالی نہیں۔ ہینک نے کندھے جھٹک دیے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن وان، کوئی بے وقوفی نہ کرنا، تمہیں اپنا خیال رکھنا ہوگا۔ جیک ہاورڈ نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں ایک لمحے کے بھی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دوں۔ خیر، یہ یاد رکھنا کہ آج رات جیک نے ہمیں اپنے آفس بلایا ہے 9:30 بجے۔ تم فکر نہ کرو، میں پہنچ جاؤں گا۔ ہینک وان کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس نے کار اس وقت آگے بڑھائی جب وان نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وان ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ 2 بجے کا وقت تھا۔ دھوپ شدید تھی، درختوں کے سوا کہیں کوئی سایہ نہیں تھا۔ 2 میل تک تو اس کا کسی سے سامنا بھی نہ ہوا۔ وان نے اپنا کوٹ اتارا اور کندھے پر ڈال لیا۔ ایک پیڑ کے نیچے سے گزرتے ہوئے اس نے اچھل کر ایک شاخ تھام لی اور اس سے جھولنے لگا۔ وہ اس وقت خود کو ایک چھوٹا سا لڑکا محسوس کر رہا تھا۔ اپنے بازوؤں کی قوت آزما کر اس نے شاخ کو چھوڑ دیا۔ اس نے باپ کا، جون کے، نیلسن کے، ہینک اور جونی مورس کے بارے میں سوچا۔ جونی مورس کے خیال آتے ہی اسے ہنسی آ گئی۔ پھر اسے جیک ہاورڈ کا خیال آیا۔ اس نے جمعرات کو سینٹ لوئس میں ہونے والی اپنی فائٹ کے بارے میں سوچا۔ اس فائٹ کے بعد اسے اور رقم ملے گی اور پھر وہ جون کو بھی اپنے پاس بلا لے گا۔ پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پرانے دن، تکلیف دہ دن، کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے۔ آگے سڑک پر ایک موڑ تھا۔ موڑ مڑتے ہی اسے ایک بڑی کیڈلاک کھڑی نظر آئی۔ وہ سرخ رنگ کی کار تھی۔ اس کا بونٹ اٹھا ہوا تھا۔ زرد لباس پہنے ایک لڑکی انجن پر جھکی ہوئی تھی۔ ایک اور لڑکی کار میں بیٹھی تھی۔ وان کے قدموں کی آہٹ سنی تو لڑکیوں نے پلٹ کر دیکھا۔ کار میں بیٹھی ہوئی لڑکیوں کی آنکھوں میں تجسس تھا۔ وان نے عجیب سے انداز میں کھڑی لڑکی کو اور پھر کار کو دیکھا۔ میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے شرمیلے لہجے میں پوچھا۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کے بال سیاہ اور آنکھیں شربتی تھیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، گاڑیوں کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو شاید کوئی مدد کر سکو۔ وان نے آگے بڑھ کر انجن کا جائزہ لیا۔ ہوا کیا تھا؟ بس چلتے چلتے بند ہو گئی۔ وان نے اپنا کوٹ گھاس پر پھینکا اور آستینیں چڑھا لیں۔ میں وائرنگ چیک کرتا ہوں، اگنیشن میں کوئی خرابی ہوگی۔ کار کے انجن پر کام کرنا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ وہ سیٹی بجاتا اور تیزی سے کام کرتا رہا۔ دونوں لڑکیاں سڑک کے کنارے گھاس پر جا بیٹھیں۔ 10 منٹ بعد وان نے بونٹ گرایا، پھر اس نے جا کر چابی گھمائی۔ انجن فوراً ہی سٹارٹ ہو گیا۔ لیجئے، آپ کا کام ہو گیا، وان نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اے مسٹر، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، سیاہ بالوں والی لڑکی نے اسے پکارا۔ وان ان کی طرف واپس آ گیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ کیسے آدمی ہو تم؟ تعارف بھی نہیں کرایا اور منہ اٹھائے چلے جا رہے ہو؟ سیاہ بالوں والی لڑکی نے مسکراتے ہوئے اسے کہا۔ وان شرمندگی سے ہنسا۔ سوری، آپ کو یہ بدتمیزی لگی ہوگی، حالانکہ میں بدتمیز نہیں۔ دوسری لڑکی سنہرے بالوں والی تھی اور اس نے زبردست میک اپ کیا ہوا تھا۔ وہ نسبتاً زیادہ عمر کی تھی۔ وہ بھی مسکرائی۔ تم خوفزدہ کس سے ہو؟ اپنی لڑاکا بیوی سے؟ جی نہیں، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ سنہرے بالوں والی ہنسی۔ سیاہ بالوں والی نے کہا، میرا نام لوشیا مرسر ہے اور یہ این ہارورڈ ہیں۔ وان نے سر کو ہلکا سا خم کیا۔ آپ دونوں سے مل کر خوشی ہوئی۔ میں وان لوگن ہوں، سینٹ لوئس میں تو رہتا ہوں۔ تو اس وقت سینٹ لوئس میں جا رہے ہو؟ ہاں۔ پیدل؟ ہاں، پیدل چلنے کو جی چاہ رہا ہے۔
وہ کیوں؟ بس مجھے اچھا لگتا ہے، میں نے پیدل چلنے کا ارادہ ظاہر کیا تو میرے مینیجر نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں پاگل ہو گیا ہوں۔ مینیجر؟ ایسا کیا کام کرتے ہو تم؟ میں فائٹر ہوں۔ جیتتے بھی ہو؟ ہاں، آئندہ جمعرات کو سینٹ لوئس میں میری فائٹ ہے، وہ بھی میں جیتوں گا۔ سیاہ بالوں والی نے اسے بڑے غور سے دیکھا۔ بے حد پر اعتماد ہو وان لوگن۔ کیوں نہ ہوں؟ تمہیں فائٹ اچھی لگتی ہے؟ وان سوچ میں پڑ گیا۔ نہیں، اچھی تو نہیں لگتی، بس یہ کام ہے، میں جیتوں تو زیادہ رقم ملتی ہے، یہ بھی ایک جاب ہے بس۔ تم اب تک پٹے نہیں، ہارے نہیں؟ نہیں، دیکھ نہیں رہی ہو کہ میں کتنا مضبوط اور طاقتور ہوں؟ سنہرے بالوں والی ہنسنے لگی۔ یہ تو نظر آ رہا ہے۔ مسٹر لوگن، میں تمہاری فائٹ دیکھنا چاہتی ہوں، سیاہ بالوں والی بولی۔ یہ اس جگہ کا پتہ ہے جہاں میں کام کرتی ہوں؟ مجھے فائٹ کا ایک ٹکٹ دلا دو، قیمت میں ادا کر دوں گی۔ تمہارا کیا خیال ہے این؟ وہ اپنی سہیلی کی طرف مڑی۔ نہیں بھائی، مجھے فائٹس بور کرتی ہیں، لیکن میں تمہیں ٹکٹ دلوا سکتی ہوں۔ وان نے سیاہ بالوں والی سے کارڈ لے لیا۔ جی نہیں، انہیں ٹکٹ میں دلوا دوں گا۔ پھر اس نے کار کو غور سے دیکھا۔ بڑی زبردست کار ہے۔ میری ہے، سنہرے بالوں والی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگر تم فائٹر ہو تو میرے شوہر سے واقف ہوگے، جیک ہاورڈ ہے اس کا نام۔ وان اچھل پڑا۔ ارے وہی تو میرا مینیجر ہے۔ ارے واہ، تب تو تم سے ملاقات رہے گی۔ چلو میں تمہیں لفٹ دے دوں، مسز ہاورڈ نے کہا۔ نہیں شکریہ، میں پیدل چلنے کے موڈ میں ہوں۔ جو تمہاری خوشی، مسز ہاورڈ نے چڑ کر کہا۔ دونوں کار میں بیٹھ گئیں۔ مسز ہاورڈ نے کار سٹارٹ کر دی۔ گڈ بائے لوگن، سیاہ بالوں والی نے کہا۔ میرا ٹکٹ نہ بھول جانا۔ ٹکٹ تمہیں بدھ تک مل جائے گا، وان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کار روانہ ہو گئی۔ وان ہاتھ لہراتا رہا، پھر وہ بڑبڑایا، پیاری لڑکی ہے۔ وان شاور روم سے نکلا۔ کیلی نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے بیٹے، بہت جلدی میں ہو؟ وان مسکرا دیا۔ کیلی اسے اچھا لگتا تھا، وہ اسے اپنے بیوی بچوں سے ملانے اپنے گھر لے جا چکا تھا۔ وان نے گھریلو زندگی دیکھی ہی نہیں تھی۔ شروع میں تو اسے عجیب سا لگا، پھر ہوٹل کے پرسکون اور صاف ستھرے کمرے کے مقابلے میں گھر کا شور و غل اور بے ترتیبی اسے خوشگوار لگنے لگی۔ کھانا بھی مختلف اور اچھا لگا۔ مسز کیلی نے پہلی ہی نظر میں اسے پسند کر لیا تھا، وہ اس کے بارے میں بہت سن چکی تھی۔ اسے افسوس ہوتا تھا کہ اس نے زندگی میں ماں کی محبت دیکھی ہی نہیں تھی۔ وان نے کوٹ پہنتے ہوئے کہا، مجھے ہارورڈ کے دفتر سے نکلنے سے پہلے اس سے ملنا ہے۔ تو پھر جلدی کرو، وہ 5:30 بجے دفتر سے نکل لیتا ہے۔ وان لپک کر نکلا۔ 2 منٹ بعد وہ ہارورڈ کے دفتر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ دروازہ سیکرٹری نے کھولا۔ مسٹر ہارورڈ موجود ہیں؟ وان نے پوچھا۔ آ جاؤ، وہ جانے ہی والے ہیں۔ وان دفتر میں داخل ہوا اور اندرونی کمرے کی طرف بڑھا۔ ہارورڈ دروازہ بند کر رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر وان کو دیکھا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ زحمت دینے پر معذرت خواہ ہوں مسٹر ہارورڈ، مجھے کل کی فائٹ کے 2 ٹکٹ درکار ہیں۔ ٹکٹ؟ خدا کی پناہ، تمہارا کیا خیال ہے کہ بغیر ٹکٹ کے تمہارا داخلہ بھی ناممکن ہوگا؟ ہارورڈ کے لہجے میں حیرت تھی۔ پھر وہ ہنسنے لگا، لیکن وان کو سنجیدہ دیکھ کر وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے لوگن، ٹکٹ تمہیں مل جائیں گے فری، لیکن ہار گئے تو ٹکٹوں کی قیمت دینا ہوگی۔ وان مسکرا دیا۔ شکریہ مسٹر ہارورڈ، آپ بے فکر رہیں، میں نہیں ہاروں گا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد سیکرٹری لیونا نے ہارورڈ سے کہا، یہ لڑکا بہت پر اعتماد ہے، انداز سے لگتا ہے کہ چیمپئن کا ٹائٹل اس سے صرف ایک جست کے فاصلے پر ہے۔ اور یہ درست بھی ہو سکتا ہے، ہارورڈ نے سنجیدگی سے کہا۔ لیونا اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ وان نے لوشیا کے کارڈ کو اور پھر اس بلند و بالا عمارت کو دیکھا۔ وہ ٹھیک جگہ پہنچا تھا۔ وہ لفٹ آپریٹر کی طرف بڑھا اور اسے کارڈ دیا۔ یہ دفتر کون سے فلور پر ہے؟ آ جائیے، لفٹ آپریٹر نے کہا۔ وہ اسے 5ویں منزل پر لے گیا۔ لفٹ کے سامنے پہلے دروازے پر وہ وان کو کھڑی نظر آ گئی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں حیرت تھی۔ ہیلو، میں تو سمجھی تھی کہ تم مجھے بھول گئے ہوگے۔ میں تمہارے لیے ٹکٹ لایا ہوں۔ لڑکی نے ٹکٹوں کو اور پھر وان کو دیکھا۔ 2 ٹکٹ؟ بے حد شکریہ، لیکن یہ تو بہت مہنگے ہوں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں، یہ تحفہ ہے، وان نے جلدی سے کہا۔ نہیں، اتنا مہنگا میں نہیں لے سکتی۔ وان مسکرایا۔ میں نے ان کی قیمت تو نہیں دی، یہ مجھے مسٹر ہارورڈ نے دیے ہیں۔ لوشیا کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ وہ آگے بڑھی اور اس نے لفٹ کو اوپر بلانے والا بٹن دبا دیا۔ نیچے اترے تو دونوں خاموش تھے۔ وان خود کو بے وقوف محسوس کر رہا تھا۔ سڑک پر پہنچتے ہی اس نے گڈ بائے کہنے میں دیر نہیں لگائی۔ لوشیا نے تعجب سے اسے دیکھا تو اس نے جلدی سے وضاحت کی،
بات یہ ہے کہ کل فائٹ ہے، مجھے ہینک کے پاس جانا ہے۔ ارے تب تو تم دوڑ لگا دو، لوشیا نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہا۔ وان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میرا مطلب ہے کیوں نہ کل؟ لوشیا نے اس کا بازو تھپ تھپایا۔ میں تم سے ناراض تو نہیں؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں فائٹ کے بعد تنہا کھانا نہیں کھانا چاہتا، کل میں آزاد ہوں گا۔ لوشیا مسکرائی۔ ٹھیک ہے، لیکن تم ملو گے کہاں؟ وان سوچ میں پڑ گیا۔ دیکھو، تم رنگ سائڈ میں ہوگی، میں کیلی کو بتا دوں گا، وہ بڑا اچھا دوست ہے میرا، وہ تمہیں روکے رکھے گا، اور جیسے ہی میں ہینک اور ہاورڈ سے جان چھڑا کر آؤں گا تو ہم… ٹھیک ہے، کل ملاقات ہوگی۔ شب بخیر مس مرسر۔ شب بخیر اور گڈ لک۔ میری خواہش ہے کہ تم کل جیتو۔ شکریہ مس مرسر، وان نے کہا اور اسے جاتے دیکھتا رہا۔ ہینک وان کے بیڈ روم میں آرام دہ کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے فرش پر پاؤں پھیلائے وائٹی بیٹھا تھا، دو پایوں کی ایک کرسی کو دیوار سے لگائے۔ کیلی بہت محتاط بیٹھا تھا۔ میں لڑکے کی طرف سے پریشان ہو گیا ہوں، ہینک نے کہا۔ 6:30 بج گئے، یہ کہاں غائب ہے آخر؟ کیلی کے دانت نکل پڑے۔ میرا خیال ہے وہ کسی لڑکی سے ملنے گیا ہے۔ ہینک اچھل پڑا۔ اس نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ لڑکی؟ پاگل ہو گیا ہے وہ؟ فائٹ سے پہلے لڑکی کا چکر؟ چکر وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، کیلی نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی کو کل کی فائٹ کے ٹکٹ دینے گیا ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ ہینک نے اس پر آنکھیں نکالی۔ مجھے مسٹر ہاورڈ نے بتایا تھا۔ وائٹی اٹھا اور ٹہلتا ہوا کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سڑک کو بغور دیکھتا رہا۔ وہ بولتا کم ہی تھا، زندگی سے اسے بڑی شکایتیں تھیں۔ میں نے اسے کبھی لڑکیوں میں دلچسپی لیتے نہیں دیکھا، بلکہ میں تو اس سلسلے میں اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ 2 دن پہلے مسز ہاورڈ سے ملا اور ان کی کار ٹھیک کی، اور اس کا اپنا کہنا ہے کہ وہ اسے اچھی نہیں لگی۔ کیلی کا منہ بن گیا۔ یہ اس کی خوش قسمتی ہے، کیونکہ وہ عورت تباہی کا سامان ہے۔ کیا مطلب؟ کیلی نے جواب نہیں دیا۔ اس کے پیچھے کھڑکی میں کھڑا ہوا وائٹی اس کی طرف پلٹا۔ وان آ رہا ہے، اس نے اعلان کیا۔ ہینک نے سکون کا سانس لیا۔ تم لوگ اس سے تفتیش کرنے نہ بیٹھ جانا۔ وان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے پہلے کیلی اور پھر ہینک کو دیکھا۔ انداز اس بلی کا سا تھا جو کچن میں دودھ پی کر آئی ہو۔ آؤ پاگل آدمی، میں بھوک کے مارے مرا جا رہا ہوں، ہینک نے کہا۔ ہیلو وائٹی۔ ہیلو کیلی۔ بھوک تو مجھے بھی بہت زور کی لگی ہے۔ کھانا کہاں کھائیں گے؟ وائٹی نے سوال اٹھایا۔ یہیں منگوا لیتے ہیں کھانا، پھر پوکر کھیلیں گے، ٹھیک ہے؟ ہینک نے فون کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ کھانے کے دوران خاموشی رہی۔ ہینک چپکے وان کو ناقدانہ نظروں سے دیکھتا رہا۔ ہر لمحے اس کا اطمینان بڑھتا گیا۔ وان ٹھیک ٹھاک لڑکا تھا۔ وہ ایسا نہیں تھا کہ کسی چکر میں پڑ کر کیریئر کو نقصان پہنچائے۔ ہاں، وہ خوش مزاج ہو رہا تھا، یعنی لوگوں سے گھلنا ملنا اس کے لیے سود مند تھا۔ کھانے کے بعد وہ 2 گھنٹے تک پوکر کھیلتے رہے۔ ہینک نے $10 جیتے۔ بس بھائی، میں تو چلا، 10 بجنے والے ہیں، مجھے گھر پہنچنا ہے، کیلی نے کہا۔ وائٹی بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بھی جا رہا ہوں۔ ہینک، تمہارے ساتھ پوکر کھیلنا بہت بڑی حماقت ہے، میں کبھی جیتتا ہی نہیں۔ ہینک مسکرانے لگا۔ وہ پتے پھینٹ رہا تھا۔ گڈ نائٹ میرے بچوں، جب بھی جیب میں فالتو پیسے ہوں اور ہارنا چاہو تو میرے پاس آ جانا، اس نے کہا۔ ان کے جانے کے بعد وان ہنسنے لگا۔ تمہاری لک بہت اچھی جا رہی ہے۔ تم نے ٹھیک کہا، اب لک میرا ساتھ دیتی رہے گی۔ تمہیں منتخب کرنے کے بعد میں آج تک نہیں ہارا۔ ہینک آہستہ سے اٹھا اور اپنا کوٹ کھونٹی سے کھینچ لیا۔ اب تم سو جاؤ بیٹے، کل جیفری کی مرمت کرنے کے لیے آج ایک اچھی نیند تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ گڈ نائٹ، اور ہاں، زیادہ سہانے خواب نہ دیکھنا۔ وان بیڈ کی پٹی پر بیٹھ کر جوتوں کے تسمے کھولنے لگا۔ شب بخیر ہینک، ویسے تمہارا ذہن بہت گندا ہے۔ ہینک ہنستے ہوئے دروازے تک گیا، پھر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ اخبارات تمہیں بہت اہمیت دے رہے ہیں وان، اس نے کہا۔ تمہیں سینٹ لوئس کا سائیکلون قرار دیا جا رہا ہے، اور وہ جیک ہاورڈ کو تمہارے انتخاب کی بنیاد پر جینیس قرار دے رہے ہیں۔ تمہیں جیفری سے ہر حال میں جیتنا ہے۔ وان مسکرا دیا۔ تم اس کی فکر نہ کرو، میں جیفری کو ناک آؤٹ کر دوں گا۔ لوشیا لیٹ آئی۔ دونوں باکسرز رنگ میں پہنچ چکے تھے۔ فضا دھوئیں سے بوجھل اور آوازوں سے مرتعش تھی۔ وہ تنہا نہیں تھی، اس کے ساتھ ڈیڈلے ہینکس بھی تھا۔ وہ ایک کامیاب رائٹر تھا، وہ بہت اچھا انسان بھی تھا۔ لوشیا اسے وان سے ملانا چاہتی تھی، وہ تو وان کو ہر جاننے والے سے ملوانا چاہتی تھی۔ وہ ایک بڑی دریافت تھا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد لوشیا نے سنسنی آمیز لہجے میں کہا، وہ رہا وان، سرخ بالوں والا۔ بہت خوب، ڈڈلے نے کہا، لیکن وہ وان کو ناقدانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وان کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور ہونٹ بھینچے ہوئے تھے۔
کیا خیال ہے تمہارا؟ لوشیا نے ڈیڈلے سے پوچھا۔ ٹھیک ٹھاک لگتا ہے، بس ذرا بھاری ہے۔ میرا خیال ہے ذہین بھی ہے لیکن دلچسپ آدمی نہیں لگتا۔ بہرحال میں اس سے ملنا چاہوں گا۔ میں تمہیں اس سے ضرور ملاؤں گی، بہت اچھا آدمی ہے، عام باکسروں کی طرح عقل سے پیدل بھی نہیں۔ دونوں باکسر رنگ میں تھرک رہے تھے۔ ٹام جیفری بھاری بھرکم تھا، اس کا سر چھوٹی گردن کی وجہ سے کندھوں پر رکھا محسوس ہوتا تھا۔ وہ جاندار تھا، سر کے بال اڑ رہے تھے، اس کا فائٹنگ کا 10 سال کا تجربہ تھا۔ ابھرتے ہوئے بے شمار باصلاحیت لڑکوں کے مستقبل کو وہ رنگ میں تباہ کر چکا تھا۔ اس نے وان کو آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، جیسے نظروں ہی نظروں میں تول رہا ہو، پھر اس کے دانت نکل پڑے۔ ایک اور لڑکا، ایک اور شکار، اس نے سوچا۔ رنگ سائٹ کے سامنے والے حصے میں ہینک اور ہاورڈ شکاگو سے آئے ہوئے ایک شخص کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جیک، تمہارا لڑکا لگتا تو زوردار ہے، شکاگو کے مہمان نے کہا۔ ہینک نے خفگی سے کہا، صرف لگتا نہیں، وہ ہے ہی زوردار۔ مہمان نے منہ پھیرا اور سگار کے کش لینے لگا۔ اسے ہینک پسند نہیں آیا تھا۔ برہمی کی کوئی بات نہیں، اس نے کہا، ابھی پتہ چل جائے گا۔ ہاورڈ نے بڑی خاموشی سے ہینک کے ٹخنے پر ٹھوکر رسید کی۔ تم تھوڑی دیر خاموش رہو، اس نے سرگوشی میں کہا، بات بگاڑ دو گے۔ رنگ میں کیلی وان کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ میرے کہنے پر عمل کرو بیٹے، ابتدا ہی میں اس کے جسم کو نشانہ بناؤ۔ یہ معاملہ جتنی جلدی نمٹاؤ گے اتنا ہی بہتر ہے۔ باس کے اس اسمارٹ دوست کا خیال مختلف ہے، لیکن میرا خیال ہے تم جیفری کو بآسانی گرا سکتے ہو۔ اور معاملہ 1 منٹ کے اندر ہی نمٹ گیا۔ گھنٹی بجتے ہی وان نے جیفری کو گھیرنا شروع کیا اور چہرے پر 2 لیفٹ وصول کیے۔ وہ اتنے زوردار ہاتھ تھے کہ اس کا سر چکرانے لگا۔ تماشائی چلانے لگے۔ جیفری بڑی صفاقی سے مسکرایا۔ وہ موقع کی تلاش میں لڑکے کے گرد چکر لگا رہا تھا، پھر اس نے دوبارہ اپنا لیفٹ آزمایا۔ وان نے اپنی کوہنی سے بلاک کیا اور کچھ اور قریب ہو گیا۔ اپنا وزن ایک جانب منتقل کرتے ہوئے اس کا داہنا ہاتھ ہتھوڑے کی طرح حرکت میں آیا اور جیفری کے جبڑے پر لگا۔ آواز کسی دھماکے سے مشابہ تھی۔ جیفری کی آنکھیں دھندلا گئیں اور وہ آگے کی طرف منہ کے بل گر گیا۔ گرنے سے پہلے ہی وہ ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جیسے طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ شکاگو کے مہمان نے جیک ہاورڈ کو دیکھا۔ گڈ گاڈ، تم نے ٹھیک کہا تھا جیک، وہ بولا۔ لوگ حلق کے بل چیخ رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے۔ شکاگو کے مہمان نے اپنے ہونٹ ہاورڈ کے کان سے لگا دیے۔ اتنی شور میں بات کرنے کی کوئی اور صورت نہیں تھی۔ آؤ، اب تمہارے آفس میں چلیں اور معاملہ نمٹا لیں۔ یہ تمہارا لڑکا واقعی زوردار ہے۔ ہاورڈ نے ہینک کو اشارہ کیا۔ وہ تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ رنگ میں کیلی تقریباً ناچتے ہوئے وان کو گاؤن پہنا رہا تھا۔ بہتر ہے بیٹے کہ جا کر جیفری کو تسلی دو، اس نے وان سے کہا۔ اس کا حال بہت برا ہے، سنا ہے اس کا جبڑا ٹوٹ گیا ہے۔ ڈیڈلے اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے وان کو لوگوں کو ہٹا کر جیفری کی طرف بڑھتے دیکھا۔ گرے ہوئے جیفری کے گرد لوگوں کا ہجوم تھا۔ اسے دیکھ کر سب متاسف نظر آ رہے تھے۔ لوشیا کے چہرے سے لگتا تھا کہ اس کی طبیعت بگڑ رہی ہے۔ وہ لوگ آ گئے وان، کیلی نے کہا، بلاؤں انہیں؟ کمرے میں وان کے علاوہ صرف ہینک تھا۔ وان کپڑے بدل چکا تھا اور بالوں میں کنگھی کر رہا تھا۔ اس نے کیلی کو اسبات میں جواب دیا۔ پہلے لوشیا آئی، اس کی طبیعت سنبھل چکی تھی اور وہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے کمرے میں آ کر پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر ڈیڈلے کو وان سے متعارف کرایا۔ وان نے ڈیڈلے سے ہاتھ ملایا اور ہینک کی طرف مڑا، جو بہت اداس دکھائی دے رہا تھا۔ یہ میرے مینیجر ہیں ہینک، اس نے کہا، اور ہینک یہ ہیں مس مرسر اور مسٹر بینکس۔ ہینک کھڑا ہوا۔ اس نے ہیٹ اتار کر سر کو ذرا سا خم کیا۔ جب سے لوشیا کمرے میں آئی تھی وہ اسے بغور دیکھے جا رہا تھا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، بالآخر اس نے کہا۔ لوشیا مسکرائی۔ آپ کا اپنے اس شعر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہینک نے کندھے جھٹکے اور اس کے دانت نکل پڑے۔ یہ میری بات مانتا رہے تو سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ وہ تینوں باہر نکل آئے۔ ہینک عجیب آدمی ہے، میری طرف سے فکر مند ہے۔ اس کا خیال ہے کہ میں فائٹنگ سے توجہ ہٹا کر اور چکروں میں پڑنے والا ہوں، وان نے وضاحت کی۔ لوشیا نے منہ بنا کر کہا، او، اب میں سمجھی۔ کھانا کہاں کھایا جائے؟ وان بولا، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ کارنر پر میری کار کھڑی ہے، فیئرلی ریسٹورانٹ میں کھانا کھاتے ہیں، پھر تم میرے گھر چلنا، ڈیڈلے نے کہا۔ میرا روم میٹ پارٹیوں کا بہت شوقین ہے، وہاں ہر وقت لوگ جمع رہتے ہیں، کیا خیال ہے؟ وان پہلے ہچکچایا اور پھر مسکرایا، ٹھیک ہے۔ ڈیڈلے کا ساتھی بارکر خوش مزاج آدمی تھا۔ وان کو دیکھ کر اس کا منہ کھل گیا۔ ارے بھائی، یہ کیا چیز ہے؟ ڈیڈلے نے وان سے مسکراتے ہوئے کہا، اس بد اخلاقی پر اسے معاف کر دو، اس کا نام لائل بارکر ہے مگر ہم اسے بارک کہتے ہیں۔
وان مسکراتا ہوا بارکر کی طرف بڑھا۔ بارکر نے مشینی انداز میں ہاتھ ملایا، پھر معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، معاف کرنا بھائی، دراصل میں نے تمہارے جیسے جثے کے کسی آدمی کو اتنے قریب سے نہیں دیکھا۔ وان کا چہرہ تمتما اٹھا۔ پہلے تو مجھے اپنا جثہ عجیب لگتا تھا، مگر اب عادی ہو گیا ہوں۔ آپ بے فکر رہیں، میں آپ کا فرنیچر نہیں توڑوں گا۔ یہاں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، خود اندر آ کر دیکھ لو، بارکر نے خوش دلی سے کہا۔ آؤ لوشیا، میری اور ٹام وہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ اندر چلے گئے۔ وہ بڑا بے ترتیب کمرہ تھا۔ ادھر ادھر بدنما اور بھدے قالینوں کے ٹکڑے بچھے ہوئے تھے، کہیں کہیں سے فرش صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ایک کونے میں کینوس کا ایک بڑا ڈھیر اور پینٹنگز کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ مخالف کارنر میں ایک شیلف تھا کتابوں کا، نیچے شیل کے ساتھ اخبارات و رسائل کا انبار تھا۔ اس کے قریب دیوار سے لگی ایک میز تھی جس پر ایک بڑا اور مہنگا ٹائپ رائٹر رکھا تھا۔ کمرے میں صرف 3 کرسیاں تھیں، 2 شکستہ آرام دہ کرسیاں، اور ایک کرسی پر سرخ سویٹر اور سفید سکرٹ پہنے ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ وہ ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھے ایک جوان آدمی سے بحث کر رہی تھی۔ اس کی آواز ریکارڈ پلیئر کی آواز سے لڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لوشیا نے بڑھ کر ریکارڈ پلیئر کو آف کر دیا۔ میری، تم پھر لڑنے لگی؟ اس نے لڑکی سے کہا، پھر وہ جوان آدمی کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیسے ہو ٹام؟ میرے نئے دوست سے ملو۔ وہ وان کو دیکھ کر مسکرائی۔ یہ ہے وان لوگن، یہ ایک دن عالمی چیمپئن بنے گا۔ ہے نادان؟ ہاں، لیکن اس سے پہلے مجھے بہت سے باکسروں کو شکست دینا ہوگی، وان نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ اور ممکن ہے اس وقت میں آپ کو بے وقوف لگ رہا ہوں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ماحول میرے لیے نیا ہے۔ اس کی تم فکر نہ کرو، بارکر نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہاں 2 بے وقوف تم سے پہلے ہی موجود ہیں۔ یہ میری بھی کچھ کم نہیں، یہ کمیونسٹ ہے۔ نہیں، میں انقلابی ہوں، میری نے جھٹ تردید کی۔ ٹام نے وان کو دیکھا۔ یہ ایسی کمیونسٹ ہے جو ویکینڈ اور عام تعطیلات کے موقعوں پر چھٹی ہوتی ہے تو کمیونسٹ نہیں رہتی۔ وان بے چینی محسوس کرنے لگا۔ لوشیا اسے کھینچ کر ایک طرف لے گئی۔ ٹام اور میری پھر بحث میں الجھ گئے۔ وہ وان کو جیسے بھول گئے تھے۔ ڈیڈلے سگریٹ باکس لے کر ان کی طرف چلا آیا۔ وہ تینوں کمرے کے ایک گوشے میں بیٹھ گئے۔ پھر بارکر بھی وہیں آ گیا اور بک شیلف سے پیٹھ ٹکا کر وان کو بغور دیکھنے لگا۔ وان نے کہا، یہ لوگ لڑ کیوں رہے ہیں؟ یہ لڑ نہیں رہے ہیں، اندر کی بھاپ باہر نکال رہے ہیں، لوشیا بولی۔ بیشتر لوگ غیر مطمئن ہیں کیونکہ وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر نہیں پاتے، ڈیڈلے نے کہا۔ اور تم اس لیے غیر مطمئن ہو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اسے اور بہتر طور پر کرنا چاہتے ہو، بارکر بولا۔ تخاطب وان سے تھا۔ وان نے اسے بغور دیکھا۔ اور تم مطمئن ہو کہ جو کرنا چاہتے ہو کر رہے ہو؟ لوشیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس لمحے ایسے لگا جیسے کوئی مضبوط حصار ٹوٹ گیا ہے اور اندر سے کوئی اور شخص نمودار ہو گیا ہے۔ تم اپنے متعلق بتاؤ، بارکر نے کہا۔ وان نے کندھے جھٹک دیے۔ میں نہیں جانتا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ میں دولت کے لیے لڑتا ہوں اور جو کچھ کماتا ہوں اس کا ایک حصہ مجھے ملتا ہے۔ میرے 2 مینیجر ہیں، وہ بھی حصہ بٹاتے ہیں۔ میں ایک اعلیٰ درجے کا مکینک ہوں۔ ایسے لوگ لاکھوں ہوں گے لیکن انہیں کچھ نہیں ملتا۔ مجھے بھی کچھ نہیں ملا، اسی لیے میں فائٹر بن گیا۔ یہ ایک طرح کا فرار ہے اور میں نے سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ لیکن لگتا ہے اس دوران تم نے سوچنے کے سوا کچھ نہیں کیا، لوشیا نے تبصرہ کیا۔ تمہارا تعلق کیلیفورنیا سے ہے؟ بارکر نے پوچھا۔ ہاں، میں وہاں پلا بڑا ہوں۔ وہاں ایک لوگن تھا جو بائیں بازو کے اخبارات کے لیے مضامین لکھتا تھا، وہ ایک بلوے میں مارا گیا تھا۔ وان لوشیا کو دیکھتا رہا۔ ہاں، تم یہ بات کہہ سکتے ہو، اس نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ پھر اس نے بارکر کی طرف دیکھا۔ وہ میرا باپ تھا، وہ کمیونسٹ تھا اور اب کمیونسٹ ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مر چکا ہے۔ انہیں مارا گیا تھا، لوشیا بولی۔ ایک طرح سے انہوں نے خودکشی کی تھی، وان نے کہا۔ وہ اچھے کمیونسٹ بھی نہیں تھے، جو بات ان کے خیال میں غلط ہوتی اس پر پارٹی سے بھی اختلاف کرتے۔ انہیں عام لوگوں سے محبت تھی، عام لوگوں کا مفاد عزیز تھا، جبکہ پارٹی اور انداز میں سوچتی ہے۔ لیڈروں کے اپنے بھی مفادات ہوتے ہیں۔ طبقاتی فرق کی خاطر لڑنے کا دعویٰ کرنے والے خود اونچے طبقے میں پہنچ جاتے ہیں۔ میرے ڈیڈی تصویر کے دونوں رخ رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ کمیونسٹوں کو یہ بات پسند نہیں تھی، یہ بات ان کے مخالفین کو بھی پسند نہیں تھی۔ وہ چاروں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر لوشیا مسکرائی۔ بارکر نے وان سے کہا، آؤ تمہیں تصویریں دکھاؤں۔ وان اٹھا اور اس کے ساتھ چل دیا۔ کونے میں کئی لینڈ سکیپ پڑے تھے، ایک نامکمل تصویر ایزل پر موجود تھی۔ کیسی ہے؟ بارکر نے پوچھا۔ مجھے اس قسم کی چیزوں کی تمیز ہی نہیں،
وان نے کہا۔ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ تصویر تمہیں اچھی لگی؟ وان نے دوبارہ پینٹنگ کا جائزہ لیا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، لگتا ہے اسے پینٹ کرتے ہوئے تم سنجیدہ نہیں تھے، یہ مذاق لگتی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب تو مجھے بھی معلوم نہیں، وان نے کہا، پھر سر جھٹکا۔ آئی ایم ویری سوری۔ بارکر ہنسا۔ اس کی ضرورت نہیں، میں تمہاری رائے جاننا چاہتا تھا۔ آئندہ بھی آتے رہنا، مجھے تمہاری آمد اچھی لگے گی۔ میں ایک جیسے لوگوں کو دیکھتا رہتا ہوں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں دوسری طرح کے لوگ اچھے نہ لگیں، خاص طور پر مجھ جیسے۔ بارکر پھر ہنسا۔ یقین سے تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، میں تمہاری بھی کچھ تصویریں بناؤں گا۔ ممکن ہے کسی اخبار کے اسپورٹس کے صفحات کے لیے قبول کر لی جائیں۔ ضرور، کیوں نہیں، وان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لوگن، اب تم نکلو، لوشیا بولی، ورنہ تمہارے رکھوالے پریشان ہو جائیں گے۔ بارکر نے لوشیا سے پوچھا، تم آج کی فائٹ میں گئی تھی؟ ہاں، لوشیا نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ کوئی مسٹر جیفری تھے جو 1 منٹ میں ڈھہ گئے۔ ممکن ہے میرے ڈیڈلے کو فائٹ اچھی لگی ہو، مجھے نہیں لگی۔ وان لوشیا کو رخصتی کلمات ادا کرتے دیکھتا رہا۔ اس کے کانوں میں بس 2 الفاظ گونج رہے تھے، میرا ڈیڈلے، میرا ڈیڈلے۔